بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی نسل کی جو ابتدا ہے وہ کس جن سے ہوئی اور اس کا نام کیا تھا، اس کی عمر کتنی تھی؟ اگر نہیں جانتے تو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے ترانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر موجود تھا۔ ترانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت نہیں طاری ہوتی تھی، نہ ہی کوئی بیماری لگتی تھی۔ چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم ان میں موجود تھی۔ ان جنوں کی نسل کو جو پہلی موت ہوئی وہ فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ ان کی پیدائش کے 36,000 سال بعد ہوئی اور وہ موت کی وجہ ان کی سرکشی تھی۔ ترانوس کی موت ہوئی اس کے بعد، اور جو موت کی ابتدا بھی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک جن کو جنات کا ہدایت کا ذمہ دار بنایا گیا، وہی شاہ جنات قرار پایا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شیاشین کا لقب بھی دیا کیونکہ اس کا جو سر تھا وہ شیر کے سر کی طرح تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شیاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمانوں تک رسائی حاصل کرنے لگے، تیسرے آسمان پر جاتے اور شرارت کرتے اور حکم الہی بھی سنتے۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ ابلیس عمر میں چھوٹا تھا۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر باقاعدہ توبہ کا اعلان کیا، پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو یہ سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہتا تھا۔ ہفتے افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار پایا گیا۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں سردار عزازیل کے نام سے شہرت بھی پائی۔ کم و بیش 3,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ اس کے بعد ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو، اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم اور فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرائض سر انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلے بھٹکا، خود کو بادشاہ بنانے، رب بن جانے کے خواب دیکھتا رہا۔ کئی مرتبہ ملائکہ کے سامنے اپنی ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ رہا۔ لیکن اللہ تو سب جانتا تھا، اس کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود دیا اور وہ دیکھتا رہا کہ کن کن مراحل سے یہ آدم کو تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا نکل جا شیطان مردود۔ تو ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالی نے ابلیس کو تا قیامت اولاد آدم پر اختیار دے دیا۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو میرے لوگ ہوں گے وہ تو ان کو کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ صرف حسد تھا۔ اس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں۔ ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی،
بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب سمجھ رکھا تھا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا لعنتی ٹھہرا۔ صحیح بخاری باب الفتن و اشرات، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داود، کتاب شرح السجود۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، کریم سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں شیطان ملعون سے ہمیشہ اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں کبھی بھی تکبر اور غرور نہ دے، عاجزی اور انکساری والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اس طرح کے مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔